کسی بھی عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی سے نکال دیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو یا پیغمبر علیہ السلام کے کسی حکم کو پسند نہ کریں، دین کے اسلام کے کسی عمل کو پسندیدہ تو سمجھنا ایک ایسا عمل ہے اس کو ناپسند کرنا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے باقی نیک اعمال کو بھی ضائع کر دے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آپ پر جاری کیے گئے ہیں ان پر تابعداری اور فرما برداری کرو، اگر نہیں کرو گے وَلَتُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال کو ضائع اور تباہ کر دیا جائے گا۔ ایک ہے کہ عمل نہ کرنا، انسان کا ایمان ہے، مومن ہے، اسلام کو مانتا ہے، دین پر چلنے والا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہیہ اور مشروع اعمال پر عمل نہ کرنا یہ غفلت ہے، سستی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اس کو بالکل پسند ہی نہیں سمجھنا، وہ کہنا کہ دین کا اور اسلام کا یہ جو عمل ہے، یہ جو حکم ہے، یہ میری سمجھ کے اندر نہیں آتا کہ دین نے، قرآن نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنی امت کے لیے کیوں لاگو کی۔ جیسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے عورت کا پردہ کرنا، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اصل پردہ تو دل پر ہونا چاہیے، لیکن ہے یہ قرآن کا حکم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ عمل نہ کرنا اس پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف اس نافرمانی پر ہو سکتا ہے توبہ کرنے پر اللہ معاف کر دے، لیکن ایک عمل نہ کرنا اور دوسرا اس عمل کو ناپسند سمجھنا، یہ ایک ایسا عمل ہے علماء نے کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو، اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عام طور پر ہمارے اندر ایک سنت ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، سنت کے مطابق انسان کے وجہ پتہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک ہے اس کو اپنا لینا، اپنانے پر اپنی ثواب ملے گا، ایک ہے کہ اپنانا بھی نہیں اور یوں کہنا کہ اگر اس کے برعکس یعنی سنت کے خلاف بھی کر دیا گیا تو اس پر کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کپڑوں کا فیشن ہے، بالوں کا فیشن ہے، کسی طریقے پر گاڑی کا فیشن ہے، اور ان یہ چیزیں جو نصارہ کی پہلے طریق سے ہمارے حصے کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر آ چکے ہیں۔ ایک ہے ان کا کرنا اور ایک ہے کہ ان کے کرنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے سنت عمل کی تصدیق بھی کرنا اور اس کو ناپسند سمجھنا اور یہ کہنا کہ اس عمل کے کرنے پر یہ اس عمل کے اندر یہ مجھے پسند ہے میں اس لیے کرتا ہوں، اور وہ دوسرا جو عمل ہے جو مسنون ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ مجھے پسند نہیں اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا جملہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کو تباہ و برباد اور ضائع کر دیتے ہیں۔ علماء کی کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم فضل سے نواز رکھا تھا۔ علم فضل سے نوازنے کے ساتھ ساتھ جب وہ وفات پا گئے رہنے والے بھی عرب کے تھے، مکہ المکرمہ کے اندر رہنے والے تھے، مکہ کی نمازیں سین حرم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کا موقع ملا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو حرم ہی کے قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ہی جگہ کے اندر میں ایک لاشوں کو دفن کیا جاتا ہے،
کچھ عرصے کے بعد تحقیق کے مطابق جب لاش کا تمام کی تمام چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہے، تو اسی جگہ پر دوسرے میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب ان کی دیکھ کے اندر یہ بات تھی کہ اس جگہ پر ہم نے عرب کے ایک بہت بڑے عالم اور عرب کے ایک بہت بڑے شخص کو یہاں پر دفن کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی تحقیق کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق اب ان کا جسم ختم ہو چکا ہوگا، اب انہوں نے اس جگہ کو کھودا اور وہاں پر ایک میت کو دفن کرنا چاہا، لیکن دیکھا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پہلے ایک عالم اور ایک اللہ کے ولی تھی، میت دفن تھی، یہاں پر ایک لڑکی تھی میت دفن ہے، اور وہ یہاں پر لیٹی ہوئی ہے اور جہاں پر اس کی قبر بنی ہوئی ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اب جب یہ بات مشہور ہوئی تو ان کی لوگوں کے بعد لوگ اس عمل کو دیکھنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے قبرستان کی طرف آئے، تو اس قبر کو جب کھولا ہوا تھا اس لڑکی کا چہرہ لوگ دیکھ رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ لڑکی ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے محلے کی ہے، میں اس لڑکی کو جانتا ہوں۔ اس لڑکی کے جو والدین ہیں وہ عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان نہیں، کافر۔ اب جب علماء نے اس بات کو سنا تو سن کر پریشان ہوئے۔ اب اس آدمی نے کہا کہ اس کی جو قبر بنی تھی وہ تو عیسائیوں میں قبرستان کے اندر، وہاں ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے قبرستان کے اندر بنی تھی، ہم نے ان کو وہاں پر دفن کیا تھا۔ اور جب اس انسان کے ساتھ جب ایک علماء اس قبرستان جو عیسائیوں کا قبرستان تھا وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر اس لڑکی کی قبر کو کھولا گیا، علماء نے لکھا ہے وہاں پر اس مکہ المکرمہ حرم کے اندر رہنے والے اس اللہ کے ولی کی وہاں پر لاش پڑی تھی۔ اب جب تحقیق کی گئی، تحقیق کرنے کے بعد صرف یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو حرم اور مکہ کے قبرستان کے اندر لڑکی یہاں پر اس کی میت دفن ہے، دفنائی عیسائیوں کے قبرستان کے اندر ایک دوسرے ملک کے اندر گئی تھی، وہ ایسی لڑکی تھی کہ اس نے اپنی ساری زندگی عیسائیت پر گزاری، ساری زندگی عیسائیت پر گزاری، اور اس کے ذہن کے اندر ہر ایک کو یہ پہچان تھی کہ یہ عیسائی ہے، اور ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ یہ عیسائی ہے، لیکن اس کے چند رازداروں نے بتایا کہ اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت تھی، اس کے دل کے اندر دین کی محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اور یہ کبھی کبھار ہماری مدرسوں میں بیٹھ کر ہم اگر لڑکیوں کے اندر بیٹھ کر جو کہا کرتے تھے کہ اسلام اور دین کتنا سچا مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے، اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ باقی اس نے ہمارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھی، زکات کی ادائیگی نہیں کی، اس نے اپنے والدین ہی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ جب یہ وفات ہوئی اس کی عیسائیت کے مذہب کے مطابق اس کی تجدید و تکمیل ہوئی ہے۔ دوسری طرف جب تحقیق کی گئی تو اس کے گھر والوں نے بتایا، ان کی بیوی نے یہ بتایا کہ بچے میرا جو خامد تھے، اللہ کے ولی تھے، تہجد گزار تھے، حرم اور سیر حرم کے اندر ہمیشہ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، مگر ان کے اندر تھوڑی سی یہ بات تھی کہ جب ہم اپنی خامد اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے تو ان کی زبان پر ایک جملہ آیا کرتا تھا، اور وہ جملہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا دین اور اسلام باقی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ان حقوق کی ادائیگی کے بعد غسل کرنا انسان پر فرض ہے، اگر وہ ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہے۔ اب یہ جملہ عام طور پر ہمارے زبانوں سے بھی کئی بار بے دہانی کے اندر، غفلت کے اندر، سستی کے اندر ایسے جملے نکل جاتے ہیں۔ اب اس نے واللہ عالم اس وجہ سے اس کے باوجود وہ غسل بھی کرتے، اس کے باوجود وہ اپنی طہارت کو مکمل بھی کرتے، وضو اور غسل کرنے کے بعد حرم مکہ کے اندر وہ نمازیں بھی پڑھتے۔ صرف ایک جملہ ہر وقت اور ہر نبی کے اندر جب بھی میاں اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے بعد وہ جب اس سے فراغت حاصل کرتے تو غسل سے پہلے ان کی زبان سے یہ جملہ بعض اوقات اختیار کے ساتھ اور بعض اوقات اختیار کے بغیر نکل جاتے۔ تو علماء نے لکھا بات یہ ہے کہ دین اور اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ انسان کے لیے ہر درجے کے اندر بہتر ہی ہے۔
انسان کو یہ سمجھنا کہ میں اس کو ناپسند کرنا اور یہ کہنا کہ یہ دین اگر ہمارے جو مسئلہ ہمارے دین کے اندر نہ ہوتا، اسلام کے اندر نہ ہوگا تو کیا حال ہوگا. اور اس قسم کی کوئی گمراہ کے اندر کسی بھی عمل کو، کسی بھی اللہ کے حکم کو، کسی بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو، دین اور اسلام کے کسی بھی عمل کو ناپسند کرنا علماء نے لکھا کہ یہ ایسا عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے وہ تمام کی تمام نیک اعمال جو اس نے آنتھک محنت کے بعد اور جو اس نے کوشش اور جدوجہد کے بعد اپنے آپ کو تکلیف کے اندر کار کیے ہوتے ہیں، اللہ ان سارے کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ اعمال جن کے ذریعے انسان کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں ان میں سے علماء نے لکھا یہ بھی ایک عمل ہے. کون سا عمل؟ کہ دین اور اسلام کی کسی بھی حکم کو ناپسند سمجھنا اور کسی طور اہل کتاب کے یہود اور نصارہ کے یا کسی اور مذہب کے حکم کو پسند کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ اس کی ذریعے انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرتے ہیں. اسی طرح علماء نے لکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی عراب یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور پھر جانے کے بعد اس سے معلومات لیتا ہے، معلومات لینے کے بعد پھر اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا عمل ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کی پچھلے 40 دنوں کے نیک اعمال کو، اگرچہ حدیث کے اندر لفظ صلاۃ آیا کہ اس انسان کی 40 دنوں کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کرتے ہیں، لیکن علماء محدثین نے لکھا ہے کہ صلاۃ سے مراد اگرچہ لفظ صلاۃ ہے لیکن مراد اس کے نیک اعمال، اس کی جتنی بھی نیک اعمال ہے، جتنی بھی نیکی ہیں جو اس نے پچھلے 40 سال 45 دنوں کے اندر اس نے کی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کو ضائع اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب اس کو بالآخرت کے اندر نہیں ملتا. ارباب اور کائن کون کہ جو ہمارے ہاتھوں کو دیکھ کر اور ستاروں کو دیکھ کر جن کے یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ستارے کو دیکھ کر آپ کے نام کی تختی کو نکال کر تعداد کو نکال کر اس کے مطابق ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں اور پھر ستاروں کے ہم علم رکھتے ہیں کہ ان ستاروں کو جوڑ کر اس سے آپ کی تقدیر معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا ہفتہ، آنے والا دن، آنے والا مہینہ، آنے والا سال، آنے والے حالات کیسے ہوں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان نے یہ عمل کیا، عمل کر لینا، اس پر حضور نے نہیں فرمایا کہ جس انسان کے عمل ضائع اور تباہ و برباد ہوتے ہیں، آگے فرمایا کہ جس نے اس عمل کے بعد اس انسان کی تصدیق کا تعلق، یہ کہا کہ اس نے سچ کہا، یہ کہا کہ اس نے اپنے علم کے مطابق صحیح بات کہی، تو اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے 40 دنوں کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. کل کے دن کیا ہوگا، کوئی بھی نفس کل کے دن کیا کرے گا، آنے والے وقت کے اندر اس کے ساتھ حالات کیا ہوں گے، پریشانی ہوگی، خوشی ہوگی، وہ دنیا کے اندر رہے گا یا دنیا سے انتقال کر جائے گا، اس کے بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے کے اندر صرف اور صرف میں اللہ ہی علم رکھتا ہوں، میرے اداروں کو علم نہیں رکھتا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے اندر یہ بات اس چیز کا ارادہ کر رکھا تھا کہ میں مدینہ کے اندر ہی رہوں گا اور مدینہ ہی کے اندر میری موت ہے اور میں مدینہ ہی کے اندر رہوں گا. وجہ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا دوبارہ قیامت کے برپا کرنے کے لیے تو پوری کی پوری سرزمین پر، پوری کی پوری دنیا پر جو سب سے پہلے اپنے قبر سے کھڑا ہوگا وہ میں ہوں گا، میرے دائیں اور بائیں صدیق اور عمر ہوں گے اور میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں موجود ہیں، قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر تشریف لائیں گے، دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کریں گے، دجال کے ساتھ جہاد کریں گے، پھر اس کے بعد جب ان کی وفات ہوگی تو ان کو روضہ اطہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا.
قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں نکلوں گا، پھر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی قبر شق ہوگی، یہ نکلیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم سب سے پہلے یہ دنیا کائنات کے اندر سب سے پہلے اپنی موت کے بعد قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے جن لوگوں کو قبروں کے اندر حیات ملے گی اور اٹھیں گے وہ میرا قبرستان جنت البقیع ہوگا، اور اس قبرستان کے اندر جتنے بھی لوگ دفن ہوں گے میں ان لوگوں کی اللہ کے حضور سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری سفارش پر جنت البقیع کے اندر دفن ہونے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پڑھا، سننے اور پڑھنے کے بعد یہ شوق پیدا ہوا کہ میں مدینہ ہی کے اندر میری وفات آئے، میں جنت البقیع کے اندر دفن کیا جاؤں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ وہاں پر ہی رہتے ہیں، اپنا رہائش اپنا بیٹھنا اٹھنا وہیں پر آپ نے رکھا ہو، کہیں بھی نہیں جاتے، یہاں تک کہ حج کا موقع آیا امام مالک رحمہ اللہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ حج پر تشریف لے جاؤ، جو لوگ جا رہے ہیں بیت اللہ کا سفر کریں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے استخارہ کیا۔ استخارہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا کی کہ یا اللہ میری کتنی زندگی باقی ہے کہ میں اگر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاؤں تو کہیں مجھے راستے کے اندر یا واپس لوٹنے تک موت تو نہیں آئے گی۔ جب علماء نے لکھا امام مالک نے استخارہ کر کے رات کو سوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو امام مالک نے وہی سوال کیا، آپ علیہ السلام نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ وقت کے معقل علامہ ابن سیرین کے پاس امام مالک نے اپنے قاصد کو بھیجا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی، حضور علیہ السلام کا اشارہ یہ تھا کہ یہ چیز جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم محمد کے پاس بھی نہیں ہے، صرف اور صرف علم ہے تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ 5 چیزیں یہی ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ جب پیغمبر کے پاس کل جو کچھ ہونے والا ہے علم نہیں ہے تو آج تک کوئی انسان ہم جیسا محتاج ہو کر کے ہماری تقدیر کیسے بتلا سکتا ہے؟ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جو اس کی تصدیق کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے پچھلے 40 دنوں کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ علیہ کی توفیق نصیب فرمائے۔